بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنسٹیٹیوشن آف 1962 1962 کے آئین کے اوپر۔ 1947 کی آزادی کے بعد 1949 کے آبجیکٹیو ریزولوشن اور اس کے بعد 9 سال بعد 1956 کے آئین، پھر جیسے ہی ایوب خان آیا، ایوب خان نے کیا کیا، 1956 کے آئین کو ایبولشڈ کر دیا، مطلب منسوخ کر دیا، رد کر دیا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ایسا آئین لاؤں گا جو پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو قابل قبول بھی ہوگا اور ان کے امنگوں کے مطابق بھی اترے گا۔ تو بات ان پوائنٹس کے کریں گے جو آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر ایڈ کیے گئے تھے، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا۔ تو ان اعتراضات کو ختم کرنے کے بعد پھر 1956 کا آئین بنا، لیکن اس کے اوپر بھی اعتراضات تھے۔ تو ایوب خان چاہتا تھا کہ کوئی اس طرح کا آئین ہو جو سب کو قابل قبول ہو۔ تو اب آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسے وہ کون سے پوائنٹس تھے جو 1962 کے آئین میں ایڈ کر دیے گئے تھے۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، 1956 کے آئین میں اور 1962 کے آئین میں کچھ پوائنٹس کا فرق ہے، مطلب کچھ پوائنٹس جو ہے 1956 کے آئین اور آبجیکٹیو ریزولوشن کے ہے، کچھ پوائنٹس جو ہے 1962 میں جو نئے پوائنٹس ہیں وہ ایڈ کر دیے گئے، تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ سو فرسٹ پوائنٹ ہے 1962 کا جو آئین تھا وہ بھی 1956 کے آئین کی طرح ریٹن شیپ میں تھا، یعنی ڈاکومنٹ کے شکل میں تھا، جس میں 250 سیکشنز تھے اور یہ 3 شیڈولز میں تھے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو تھا وہ ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ایک ڈیموکریٹک اسلامک اسٹیٹ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور میں بتا دوں کہ ایوب خان نے جیسے یہ کنسٹیٹیوشن لایا تو اس میں کیا کر دیا تھا کہ جو اسلامک ورڈ ہے اس کو نکال دیا تھا، ڈیموکریٹک ریپبلک اسٹیٹ کا نام رکھ لیا۔ تو اس کے بعد جب اعتراضات کیے لوگوں نے تو کہ یہ تو سیکولر ریاست بنا رہے، تو اسی وجہ سے پھر کیا کر دیا، واپس ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک رکھ دیا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے جو تھا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کو بنایا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس میں جو علماء حضرات ہیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ پاکستان کے جو آئین بنے ہیں یا جو بنیں گے یا جو پوائنٹس ہم ڈال رہے ہیں، جو لاز بنا رہے ہیں، اس کے اوپر یہ لوگ ریسرچ کریں گے کہ اگر اس میں اسلام کے خلاف کچھ ہوگا تو اس کو چینج کریں گے۔ 1962 کے آئین کا جو فورتھ پوائنٹ تھا یعنی چوتھا پوائنٹ تھا وہ وہی سیم تھا جس طرح 1956 کے آئین میں پاکستان ایک فیڈریشن تھا 2 صوبوں کا، جو ایسٹ پاکستان تھا اور ویسٹ پاکستان تھا، یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان، جو ویسٹ پاکستان ہے آج کا پاکستان، اور جو بنگلہ دیش ہے پہلے پاکستان کا حصہ تھا وہ ایسٹ پاکستان تھا، یعنی یہ 2 صوبوں کا فیڈریشن تھا۔ 1962 کا جو آئین تھا یہ ریجڈ کنسٹیٹیوشنز تھا، یعنی اس میں کوئی امینڈ کرنا بہت ہی مشکل تھا، یعنی ترمیم کرنا، اس کو چینج کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ 1962 کے آئین کا جو 6th پوائنٹ ہے وہ یہ تھا، جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی تھی 1956 کے آئین میں، اسی آئین میں بھی سیم ہی بات کی تھی کہ اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ یعنی جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو اسلام نے انہیں دیے ہیں، یہاں تک کہ کوئی آئین بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ 1962 کے آئین کا 7th پوائنٹ یعنی 7واں نقطہ یہ تھا کہ اگر ہم بات کریں جو ایوب خان نے کیا کیا تھا، وہ الیکشن سے الیکٹ ہو کر کے نہیں آیا تھا بلکہ نے مارشاء اللہ لگایا تھا اور وہ صدر بنا تھا۔ تو وہ جو بھی فیصلہ کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جو نمائندے ہوتے تھے ان سے وہ رائے لیتا تھا، پھر کوئی آئین اگر بناتا تھا یا آئین میں کوئی چینج لاتا تھا تو اس کے مطابق پر وہ کرتا تھا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے، ریفرینڈم کا مطلب یہاں پر یہ ہے اگر ملک میں کوئی کنسٹیٹیوشن کے خلاف اگر
اگر کوئی کنسٹیٹیوشن صحیح نہیں ہے تو اس کے خلاف پھر کیا ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتا ہے ملکی لیول پر، تو وہ پھر ووٹ ہوتا ہے، اس کو ریفرینڈم کہا جاتا ہے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے خلاف، یا اگر کوئی گورنمنٹ کے خلاف سب ووٹ دیتے، اپنے رائے دیتے، تو اسے ریفرینڈم کہا جاتا ہے۔ اور جو 1962 کا جو 8th پوائنٹ تھا، یعنی 8واں پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا 1956 کے آئین میں کیا ہوتا تھا کہ جو عام لوگ ہوتے تھے، جو سٹیزنز ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے نمائندوں کو ووٹ کرتے تھے، یعنی الیکٹ کرتے تھے، پھر وہ جا کے ان کے ریپرزینٹیٹیوز ان کو ریپرزینٹ کرتے تھے نیشنل اسمبلی میں۔ لیکن 1962 کے آئین میں یہ حق جو ہے سٹیزن سے چھین لیا گیا تھا، ان کو ڈائریکٹ الیکٹ کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ 1962 کے آئین میں 9th پوائنٹ یہ تھا کہ جو حکومت تھا صدارتی طرز کا حکومت تھا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا خان نے مارشل لا لگایا تھا تو وہ صدر بنا تھا، کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا۔ تو یہ جو 1962 کا آئین تھا، وہ آئین بھی صدارتی آئین تھا، اور جو حکومت تھا اس وقت کا، وہ بھی صدارتی حکومت تھا۔ 1962 کے 10th پوائنٹ یعنی 10واں پوائنٹ یہ تھا، جو 1949 کے آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی تھا اور 1956 کے آئین میں بھی تھا، جو عنوان تھا اس آئین کا بھی، 1962 کا آئین کا بھی، وہ کیا تھا، 1949 اور 1956 کے آئین کا عنوان تھا کہ یعنی جو حاکمیت اعلیٰ ہے، جو حاکم اعلیٰ ہے اس اسٹیٹ کا، وہ اللہ ہے، اور جو بھی آئین بنے گا پاکستان کا، تو وہ کیا بنے گا، قرآن و سنت کے مطابق بنے گا۔ 1962 کے آئین کا 11th پوائنٹ یعنی 11واں پوائنٹ یہ تھا کہ یونیکیمرل لیجسلیٹر سسٹم تھا، کہ مطلب پاکستان کی نیشنل اسمبلی یعنی ون ہاؤس تھا، جس طرح 1956 میں تھا۔ 1962 کے آئین کا جو 12th پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بیسک ڈیموکریسیز کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، کہ مطلب جو صدر ہوگا، جو صدر الیکٹ ہوگا، لیکن صدر جو ہے وہ پورا ملک کا سربراہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا الیکشن جو ہے وہ تمام لوگ، جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں، وہ ووٹ کریں گے۔ تو اس 1962 کے آئین میں پھر کیا کر دیا، تو الیکٹورل کالج ووٹ سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا۔ 1962 کے آئین کا جو 13th پوائنٹ تھا یعنی جو 13واں پوائنٹ تھا، وہ سیم 1956 کے آئین کی طرح تھا، کہ یعنی جو بھی کنسٹیٹیوشن بنے گا اس کو انٹرپریٹ کرنا وہ کس کا کام ہوگا، جوڈیشری کا یعنی عدلیہ کا کام ہوگا۔ تو عدلیہ کو مکمل آزادی ہوگی، بلکہ 1956 میں جو اختیارات دیے گئے تھے عدلیہ کو، 1962 کے آئین میں مزید اختیارات دیے گئے جوڈیشری کو۔ 1962 کے آئین کا جو 14 پوائنٹ تھا وہ مائنورٹیز کے حقوق کی بات کی ہے، یعنی پاکستان کے اندر جتنے بھی اقلیتیں رہتے ہیں ان تمام کو ان کے رائٹس دیے جائیں گے۔ 1962 کے آئین کا جو 15 پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو اسلامک وے آف لائف ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہوا ہے اس راستے کے اوپر چلیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنا زندگی گزاریں گے۔ 1962 کے آئین کا 16 پوائنٹ پرنسپلز آف پالیسی تھا۔ اس میں کیا تھا کہ پاکستان کی طرح نظریہ رکھنے والے ممالک کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو مضبوط بنایا جائے گا، یا جو بھی پالیسی بنائی جائے گی وہ ملک کے مفاد کے لیے بنائی جائے گی۔ 1962 کے آئین کا جو 17 پوائنٹ تھا وہ نیشنل لینگویج کا تھا، یعنی پاکستان کے اندر 2 زبانیں قومی زبانیں سمجھی جائے گی، ایک اردو، دوسری بنگالی۔ 1962 کے آئین کا 18 پوائنٹ ایلیمنیشن آف نان اسلامک پریکٹسز کے اوپر تھا، وہ کام نہیں ہوں گے جو اسلام نے منع کیے، جیسے کہ جوا کھیلنا، بدکاری یا خوف پھیلانا یا حرام کاری کرنا، ان تمام کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھا 1962 کا آئین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔